ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے چیزیں اضافی کرتے جا رہے ہیں نہ، جہاں پہ آپ کو فقی اجازت نہ دے، جو اتھارٹی ہے مکتب کی، اگر اس کا فتویٰ نہیں ہے اس چیز کے متعلق، آپ اس کو اپنے پاس سے اگر احکام فقہی میں ایک چیز کو انٹر کریں گے تو وہاں پہ مومن غضبناک ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا، خود ہمارے حتیٰ اب یہاں تک جہالت ہے، اتنی جہالت بعض ہمارے معاشرے کے اندر شیعہ کمیونٹی میں پھیلا رہے ہیں. کہتے ہیں جی ایک مجتہدوں کا دین ہے اور ایک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، یہ دو الگ الگ دین ہیں، دو الگ الگ تشیع ہیں، ایک فقہا کی تشیع اور ایک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تشیع. اور کہتے ہیں جی ہم اہل بیت سے کیونکہ متاثر ہوئے ہیں اور شیعہ ہوئے ہیں تو ہم تو انہی کی تشیع کو اپنائیں گے نا، مجتہدین کی تشیع کو تو نہیں اپنائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بالکل بات ایسی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ دین ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا الگ دین ہے. ہم تو رسول اللہ کے دین کے پیروکار ہیں، ہم اہل بیت کے دین کے تھوڑی پیروکار. جس طرح وہ ادھر اعتراض ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اطرت کے حوالے کر کے گئے ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تشیع کو فقہا کے حوالے کر کے گئے ہیں. وہ یہ اعتراض جو یہ ادھر کرتے ہیں وہ یہ اعتراض بعض ادھر بھی کرتے ہیں، تو وہ تو ناسبی بن جاتے ہیں. اگر اہل بیت سے نفرت کا اظہار کریں تو وہ تو ناسبی بن جاتے ہیں. تو جو ان مجتہدین سے اظہار براعت کرتے ہیں تو یہ کون سے شیعہ ہیں؟ یہ کہاں کے شیعہ ہیں؟ یعنی وہ مجتہدین، وہ فقہا جن کی ساری زندگی ہی اہل بیت کا مکتب بیان کرتے ہوئے گزر گئی. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سب بزرگان نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر فقہا نہ ہوتے تو آج تشیع ہم تک نہ پہنچتی. یہ مسلم بات ہے، فقہا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. یہ دین اس طرح نہیں پہنچتا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر شاگردان نہ ہوتے تو مختلف خطوں میں تشیع نہ پھیلتی. کیوں امام جواد علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں بعض شخصیات کو اور فرماتے ہیں کہ آپ زمین کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ پیارے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے مکتب پھیل رہا تھا ان کے علاقوں میں. فرمایا آپ جتنے آپ ہمیں عزیز ہو اتنا کوئی بھی نہیں ہے زمین کا. اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جائے زمین کے اوپر بہترین شخصیت کون ہے تو میں آپ کو کہوں گا. کیوں؟ کیا وجہ تھی کسی بھی شخصیت کو جب اہل بیت اس طرح فرماتے تھے؟ اس کی ان کی خدمات. اس وجہ سے جب کسی نے حضرت سلمان فارسی کے متعلق کہا، دیکھیں جہاں پہ کسی کی شخصیت کو جو شخصیت ہے اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہو وہاں پہ بھی مومن غضب کرتا ہے. جیسے کسی نے چھٹے امام کے سامنے کہا کہ جو سلمان تھے وہ تو مجوسی تھے، جس طرح ہوتے ہیں نا بعض شخصیات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے، تو سلمان تو مجوسی تھے سلمان فارسی. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، تم کیوں دشمنی کر رہے ہو سلمان فارسی سے؟ وہ قریشی تھے، وہ علوی تھے، وہ محمدی تھے. ان کی نسبت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے، ان کی نسبت اسلام کے ساتھ ہے، ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیں یہ مجتہدین ان کی نسبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. یہ اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو جدا کوئی نہیں کر سکتا. آپ کبھی تفکیک ایک عادل انسان اور ایک منصف انسان فقہا کو اور تشیع کو جدا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اندر ضم ہے. فقیہ کی بات ہی فقہا کے ذریعے ہی ہم تک تشیع پہنچی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہاں ایسے موارد میں جہاں پہ دیکھتے ہیں شخصیات کشی ہو رہی ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ منکرات عام ہو رہے ہیں، جہاں پہ عمومی منکرات پھیل رہے ہوں، گناہ جس طرح بے پردگی ہے، بد حجابی ہے، فحاشی عام ہے، ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ مومن غضب